اچھا پھر خطبہ، خطبے سے مراد مقدمہ، جیسا کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، سب تعریف اللہ کی جس نے اشیاء کو عدم اور عدم العدم سے ایجاد کیا. اب اس میں جو عدم ہے وہ تو میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہے. عدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نہ ہونے سے ایجاد کرنا. عدم نہ ہونے کو کہتے ہیں، وجود ہونے کو کہتے ہیں. تو کسی چیز کو نہ ہونے سے ایجاد کرنا یہ ہے عدم سے ایجاد کرنا. عدم کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ ہونا، نان ایگزسٹنس کہیں گے نا، نان ایگزسٹنس. اور اس سے عدم سے اشیاء کو ایجاد کیا، اور آگے کہتے ہیں اور عدم العدم سے ایجاد کیا. اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایک ہی میرے خیال میں ایک تصور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو عدم سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے، جس چیز کو چاہے اس طرح سے بنا دی، جو ایک ہمارا کانسیپٹ ہے. لیکن شیخ نے یہاں پر بات نہیں کی اور اگلا جملہ کہا اور عدم العدم سے ایجاد کیا. عدم العدم کا مطلب ہے کہ عدم کو بھی عدم کر دے، اور عدم العدم جو ہے وہ وجود ہو جاتا ہے. اچھا، اور جب وجود ہو جاتا ہے تو دو نفی جب مل جاتے ہیں، نہیں کا نہیں کر دو تو وہ وجود ہو جاتا ہے، وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. ہاں، یعنی کہ وہ مائنس اور مائنس کو کرو تو وہ پلس ہو جاتا ہے، پلس ہو جاتا ہے. تو یہ وہ والا ہے. اب اس حوالے سے شیخ فرماتے ہیں عدم العدم وجود ہے. یہ دیکھیں نا فتوحات میں نیچے انہوں نے لکھا حاشیے میں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں سمجھ. یہ وہ نسبت ہے کہ اشیاء تکوین کے خزانوں میں ہیں، جس جانب اس نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا، بے شک ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں. یہ شیخ عیان ثابتہ والی بات کر رہے ہیں. پلیز وہ ایکسپلین. عیان ثابتہ والی یہ کہہ رہے ہیں کہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے پاس عدم کے خزانوں میں ہے، یعنی کہ وہ عدمی صورت پر ہے لیکن وہ کچھ ہے، جس کو شیخ ثبوت بھی کہتے ہیں، ثبوتی صورت، جس کو ہم شیخ کی زبان میں عیان ثابتہ بھی کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو عیان ثابتہ سے تخلیق کیا. آپ کو تو میرے خیال میں ابھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. عمیر صاحب کہا کہ اگر یہ فکسڈ ایسنسز کہتے ہیں اس کو، یا وہاں سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو ایگزسٹنس کی طرف لاتے ہیں. جی یہ اسی طرح ہی ہے، لیکن اس کی چونکہ بڑی ڈیٹیل ہے تو ہم پہلی نشست میں تو وہ ساری ڈیٹیل کور ہی نہیں کر سکتے. صرف آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ شیخ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو عدم سے، اور عدم سے مراد یہی ہے کہ عیان عدم میں تھے، اور عدم العدم سے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ عیان ثابتہ سے تخلیق کیا، یعنی ایجاد کوئی کیا. چیز پہلے سے بھی موجود تھی. عدم العدم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بھی موجود تو تھی، ایک عیان ثابتہ کی شکل میں تھی، اور یا اس کو عمیر آپ نے کیا کہا ہے؟ فکسڈ اینٹی، فکسڈ ایسنس ہے نا. ہاں جی، اس کے ہاں جی تو وہ شکل میں موجود تھی، تو اس سے پھر آگے اللہ پاک نے اس کو وجود دیا یا ایجاد کیا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے تکوینی خزانے، اب تکوینی خزانوں کا نہیں مطلب پتہ. تکوین کا کیا مطلب؟ اشیاء تکوین کے خزانوں میں. تکوین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کرنا. کن، اچھا، کان یکون فیکون، کن فیکون. کان کا مطلب ہے نا وہ ہونے کی سینس میں ہے جی. تو تکوین کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں تکوین. تکوینی خزانے یہ ہیں کہ وہ آیان جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر انہیں وجود دیا جائے گا تو وہ وجود قبول کریں گی. جب وہ وجود قبول کریں گی تو وہ تکوین میں آگے، مطلب وہ ان پہ کن کا جب امر آئے گا تو جب وہ فیکون ہو جائیں گی، تو ایسی تمام اشیاء کو جو ہے نا، وہ شیخ کا ایک لفظ ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو کچھ کہتے ہیں، وہ اسی تکوین سے ملتا جلتا لفظ ہے، مکونات کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہ وہ چیز جس نے کلمہ کن کا اثر قبول کیا اور پھر وجود پذیر ہوئی. ٹھیک. تو یہ کن سے نکلا ہے بیسیکلی ہر چیز، تکوین کا لفظ. اور یہ ساری چیزیں کانا سے نکلا ہے، اور کانا بھی چونکہ اس میں امر کا صیغہ کن ہے، تو یہ سب کانا بھی جو ہے نا وہ شیخ کے نزدیک ہونے کے معنوں میں ہے، ایگزسٹنس کے معنوں میں. اچھا. ہاں، کانا وہ کہتے ہیں یہ وجودی لفظ ہے. اس لفظ کا مطلب یہی ہے کہ مطلب ہونا. جس نے کان اللہ ولم یکن شیء معہ، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تھا، شیخ ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں. ہم نے بھی کانا کا مطلب عربی میں تھا کے معنوں میں پڑھا ہے. مطلب عربی میں زیادہ تر تھا کے معنوں میں کی جاتا ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، یہ لفظ ہی وجودی لفظ ہے، تو یہ ہے کے معنوں میں ہے. کیونکہ تھا کے معنوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہے کہ یہ نہیں ہے کے معنوں میں تو مطلب ہے ہی ہے. تو یہ اس کا ہے. تکوین کے خزانوں سے مراد بھی یہی ہے. اور قرآن مجید کی جو آیت ذکر کی، بے شک ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، تو اب اس کو عربی میں دیکھ لیں. تو باقی یہ ہے
پس اشیاء عدم العدم سے موجود ہوئی یعنی وجود سے موجود ہوئی. ہاں جی پہلے وجود تھا ایک ہاں وجود تھا ان کا جس کو ہم نسبت کرتے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہی تھا. وہ بات میں ہم دیکھیں گے ابھی وہ تو ادھر بات نہیں آ رہی. آگے کہتے ہیں ان کا وجود اپنے کلمات کی توجہ پر موقوف کیا. ان اشیاء کا وجود اپنے کلمات اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن جب ان اشیاء کے اوپر پڑا اس نے توجہ ڈالی تو یہ اشیاء وجود پذیر ہوگی جس کو ہم کن فیکون کہتے ہیں. ان کا وجود اپنے کلمات کی توجہ پر موقوف کیا تاکہ ہم اس سے یعنی کہ اس سارے عمل سے ان اشیاء کے حدوث اور قدم کے راز کو اس کے قدم کے راز اس کے قدم سے متحقق کریں. اس پورے عمل سے ہمیں کیا پتہ چلے کہ ان اشیاء میں کیا چیز حادث ہے کیا چیز قدیم ہے. حادث کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ ظاہر ہوتی ہے. اچھا میرا خیال تھا حادث کا مطلب یہ چیز ختم ہو جائے حادثہ ہو جائے. نہیں حادث کہتے ہیں وہ چیز جو ظاہر ہو رہی ہے. بیان جیسے حدیث ہم کہتے ہیں نا حدیث وہ بھی یہیں سے نکلا حادثہ سے نکلا. ہاں جی حدث تو آپ عربی میں پڑھتے ہی ہوں گے نا کیونکہ وہ تو اب آپ اتنی عربی سیکھ رہے ہیں. ہاں جی حدث کا مطلب ہے ظاہر ہونا. آپ عربی میں تو کچھ نہ کچھ بتائی ہوگا نا انہوں نے. وہ شیخ نے تو ایک مثال دیتے نا کہ حدث اليوم ہکذا یا ھذا آج ہمارے ساتھ یہ ہوا تو کہ نئی چیز ہوئی نا. اچھا وہ پہلے نہیں تھی. نئی چیز کو حادثہ نئی چیز کو کہتے ہیں. نئی چیز تو نئی چیز تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے اس مطلب یہ جو پورا تھا کہ عدم العدم اور عدم اور اس کو وجود کلمات کی توجہ سے کیا ان اشیاء کے حدوث اور قدم کے راز کو. اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان اشیاء میں دو چیزیں ہیں. ایک ان کا حدوث ہے یعنی ظاہر ہونا ظاہر ہونا اور ایک ان کا قدم ہے قدم قدیم ہونا. عین ثابت کی حالت میں یہ اشیاء قدیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس جسمانی مادی وجود میں یہ اشیاء حادث ہے اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے اس کے پاس ازلی ہے یہ وجود. تاکہ ہم اس سارے عمل سے ان اشیاء کے حدوث اور قدم کے راز کو متحقق کریں. ہم نے متحقق کرنا ہے کہ اصل میں چونکہ ہم بھی اسی اشیاء میں سے نا حرکت کرنے کا مطلب ہے ریسرچ کرے ریئلائز کریں ریسرچ نہیں ریئلائز کریں کہ ہم جو ہے ہمارے اندر کتنا کیا قدیمی ہے اور ہمارے اندر کیا جو ہے وہ حدیثی ہے حادث ہے نیا ہے. ہمارے اندر کیا نیا ہے اور ہمارے اندر کیا ازلی ہے. اچھا تو بیسیکلی ہم نے اپنے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ایک اور کام کیا وہ قدم کے راز کو اس کے قدم سے متحقق کریں اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ قدیمی ہے کیونکہ اس نے ہمیں موجود کیا نا. پہلے ہم جب ایک آدمی حالت میں یا نساتہ کی حالت میں تھے تو اس ٹائم ہمارے پاس وجود نہیں تھا. جب اس نے ہمیں وجود دیا تو ہمیں تین چیزیں پتہ چل گئی. ایک یہ پتہ چل گیا کہ ہم قدیمی ہیں ایک یہ پتہ چل گیا کہ ہم حادث بھی ہیں اور ایک یہ پتہ چل گیا کہ وہ بھی قدیمی ہے جس نے ہمیں وجود دیا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ اپنے وجود سے قدیمی ہے اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اپنے عدم سے قدیمی ہیں اور ہم اپنے وجود سے حادث ہیں. ہاں نئے حادث مطلب نئے ہیں. اب حادث کو مجھے انگریزی کا لفظ نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں لیکن کوئی نیو ایگزسٹنس ہے یا ایگزسٹنس ہے کچھ اس طرح ہی ہے. شعیب صاحب نے نیونس ہی ٹرانسلیٹ کیا. اچھا نیونس کی ہے. ہاں نیونس بس وہ آپ انگریزی والی ساتھ رکھیں گے نا تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. ہاں جی چلیں انہوں نے یہ بھی ڈفرینشیٹ کیا کہ اچھا یہ جو نیونس اور اولڈنس ہے ڈسٹنکٹ فرام دس اور ہاں قدیمی سے ہماری جو قدیمنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہی ہم نے سارا پتہ لگانا ہے کہ ہماری کس طرح سے فرق ہے. مطلب ہم نے جو اصل چیز ریئلائز کرنی ہے جس کو متحقق کرنا ہے وہ ہم نے اسی چیز کو کرنا ہے کہ ہم ہماری جو ہمارا قدم ہے یا ہمارا قدیم ہونا اور اس کا قدم اور اس کا قدیم ہونے میں کیا فرق ہے. کیونکہ زیادہ لوگ مسائل اس میں آتے ہیں نا کہ جب وہ دونوں کو مکس کر کے کہتے ہیں جی قدیم میں سب ایک ہی ہے. تو یہ شیخ نے پہلے جملے میں ہی کہہ دیا کہ آپ نے اس فرق کو ڈھونڈنا ہے اس کا متحقق کرنا ہے. اچھا اس کے بعد چلتے ہیں اور اس تحقیق پر ہم قدم صدق کے اس درجے کو پائیں جو اس نے ہمیں بتایا. قدم صدق اب یہ جو قدم صدق ہے نا یہ شیخ اکبر کی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے اور یہ قرآن مجید سے ہی ہے. اب مجھے میرے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قدم صدق عند ربہم کچھ اس طرح سے ہے لیکن ہم اس کو سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گی. قدم صدق کا مطلب شیخ یہ لیتے ہیں کہ ان کے پاس قدم کہتے ہیں ثبوت کو
قدم ثابت رہتے ہیں نا, مطلب بندے کے قدم ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, حرکت نہیں کر رہا نا, اس کو کہتے ہیں یہ ثابت قدم بھی جس کو کہتے ہیں. اور صدق جو ہے وہ عربی میں جس کو صدقہ اور یہ باقی جگہ پہ سچائی میں بھی استعمال ہوا ہے, اس کا جو لغوی مطلب بنتا ہے نا وہ بنتا ہے, اس کو قوت کے معنوں میں لیتے ہیں. پھر ہاں, تو ان کے پاس ایسی قوت ہے جو ثابت ہے. کن کے پاس ہے تو سب کے پاس ہی, لیکن ابھی ہم جن لوگوں کا ذکر کریں, اور اس تحقیق پر ہم قدم صدق کے اس درجے کو پائیں جو اس نے ہمیں بتایا. تو یہ ایک درجہ ہے قدم صدق کا. بیسیکلی شیخ اس کو مختلف معنوں میں لیتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ جب بھی لے کے جائیں گے نا, اس کو جوڑیں گے وہ پھر آیان ثابتہ کے ساتھ. اچھا آپ کی آیان ثابتہ جو نہیں ہے, جس طرح کہ ہم نے العزیز کی اسماء الہیہ کی شرح میں پڑھا تھا بھی کہ آپ العزیز کس طرح ہیں, تو کہتے ہیں العزیز وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی غلبے سے مغلوب نہ کر سکے اور جو اس پر اثر نہ کر سکے. تو آپ کی عین ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کو مغلوب بھی نہیں کر سکتا, کوئی اس کے اوپر اثر بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاورفل چیز ہے. تو یہ وہ جو کہتے ہیں تاکہ ہم اور اس تحقیق پر ہم قدم صدق کے اس درجے کو پائیں جو اس نے ہمیں بتایا. قرآن مجید میں اس نے قدم صدق کا ذکر کیا, لیکن شیخ اس سے جو مراد لیتے ہیں مطلب اس آیت کی روشنی میں ہی, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آیان کے اس راز کو پائیں. قدم سے مضبوط قوت. قدم صدق کا مطلب ہے ثابت ایسی قوت ہے جو ثابت ہے. ثابت ہے, کیونکہ اگر ایسی قوت ہو جو زائل ہو جائے نا تو وہ پھر قدم صدق میں نہیں آئے گی. قوت تو وہ بھی ہے پر وہ زائل ہوگی نا, یہ زائل بھی نہیں ہوتی, یہ قائم رہتی ہے, کانسٹنٹ ہے, ثابت ہے, میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. کوئی تبدیلی نہیں آتی. میرے خیال میں آپ کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے. عمیر صاحب آپ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ان کو تو سمجھ میں آ گئی.